الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. سورہ البقرہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہی ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں قرآن جیسی عظیم الشان کتاب اتاری گئی. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 ہے. یہ مومن کے لیے نیکیوں کا موسم بہار ہے. اس میں اپنے ایمان کی بیٹری کو چارج کرے. نبی پاک سے سب نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے. صبر اور صبر کے بارے میں فرمایا کہ والصبر ضیاء. صبر ایک ایسی روشنی ہے جس کو ضیاء کہتے ہیں. یہ بات جا کر محبت سے سنے گے تو پھر سمجھائے گے. صبر کا مہینہ ہے اور صبر وہ روشنی ہے جس کو ضیاء کہتے ہیں. اور دوسری طرف اللہ نے قرآن میں چاند اور سورج کی روشنی کا تذکرہ کیا. سورج کی روشنی کو اللہ نے ضیاء کہا اور چاند کی روشنی کو اللہ نے نور کہا. ارشاد ہوتا ہے هو الذي جعل الشمس ضياء. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. اللہ فرماتے ہیں اللہ اور ذات ہے جن نے سورج کو ضیاء بنایا ہے اور چاند کو اللہ نے نور بنایا ہے. اللہ رب العزت نے سورج اور چاند کی روشنی میں فرق کیا. کیوں؟ آج کل آپ نے سولر سسٹم لگایا اپنی چھتوں پر, بڑی بڑھیا لگا رہی ہے اور سورج کی روشنی سے یہ چلتا ہے. چاند کی روشنی سے نہیں چلتا, سورج کی روشنی سے چلتا ہے. یہ ریکارڈنگ, یہ پاور, یہ سورج کی روشنی کے اندر ہے. یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کو ضیاء کہا اور اللہ نے سورج کو ضیاء کہا. جس طرح تم دنیاوی سسٹم کو سورج کی روشنی سے چلاتے ہو, رمضان کے اندر اپنے ایمان کی بیٹری کو بھی اسے ضیاء سے چارج کرو اور اتنا چارج کرو کہ پورے 11 مہینے کام آئے. روزہ رکھ کر اور نماز پڑھ کے 5 وقت کی نماز اور ذکر اذکار کر کے قرآن کی تلاوت کر کے نماز کے ساتھ. خاص کر اس مہینے کے اندر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آتے رمضان شریف میں وہ نبی پاک کو پورا قرآن سناتے اور اللہ کے نبی ان کو قرآن سناتے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سننا بھی سنت اور قرآن سنانا بھی سنت. رات تراویح اندر قیامت میں قرآن سنو تو پھر دن اور رات میں کڑیاں کے اندر قرآن کی تلاوت کرو. یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ پر مل جائیں گے. قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ جس سے پڑھن تو دل کو سکون بھی ملے گا, اطمینان بھی ملے گا, تو بیماریاں کو شفا بھی ملے گی.
ایک حدیث میں چاہتا ہے کہ جڑا قرآن میں سچی محبت پا کے تلاوت کرتا رہتا ہے مستقل اللہ تعالیٰ انہوں نے کم عمر کو بچا رہا ہے. یعنی کہ ایسی عمر کہ جدھر انسان پانی بھی پورا نہیں کیا چلو ہو جائے یہ لگ رہا ہے پچھلی سنت تو پوری کرنی ہے دوبارہ پھر خیال کرنا کوئی نہیں. اللہ محبت قبول کرے یہ اپنا پیار ہے دنیا و آخرت کے اندر اللہ کامیاب میں اٹھاتے. آج کچھ دوست غائب بھی رہے انشاءاللہ پھر ہو جائے گا جزاکم اللہ خیرا. تو یہ قرآن پڑھنے والا نکمی عمر سے بچ جائے گا. اتنی شان ہے قرآن کی کہ قرآن اتنی شان رکھ دے رات کے طریقے دے اندر جب اللہ کا بندہ قرآن پڑھ دے یہ حدیث بھی ذرا دھیان نال سن لے. اللہ رب العزت پوری کائنات دے خالق نے مالک نے اللہ ذل جلال والاکرام اتنی شان والے بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اللہ مالک الملک ہے. اللہ رب العزت ایک قرآن پڑھنے والے کا قرآن سن دے تے ایسی بھی تہیا بھی ہے ایک قرآن پڑھ دے خلوص نال پیار نال تے خوبصورتی نال. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اپنا منہ قرآن پڑھنے والے کے منہ میں قریب کر دے. اس کو بڑی بڑی شان ہو سکتی ہے. قرآن سیکھو قرآن پڑھو اپنی زندگی کے لمحات کو ضائع نہ کرو. بڑے بڑے جوان دنیا سے آئے تو ایویں چلے گئے. اللہ جانتا تجزیہ کیتا گیا پچھلے روزے کے اندر کہ سب کو زیادہ فوس فلم روزے کے مہینے سے پاکستان سے دیکھے گئی. کم راستہ کھل رہا یہ رمضان کا مہینے یہ ضائع مت کرو. روزہ رکھو قرآن کی تلاوت کرو اس کے اندر ذکر و اذکار کرو چلتے پھرتے ہیں. میں ایک دو درس پہلے کانوں ایک وظیفہ سے دسیا سی کہ ایک صحابی نبی پاک نے فرمایا ایک پھر روزے تو بھی چلتے پھرتے پڑھنے کثرت نہ پڑھنے اللہ تمہاری مٹی میں سونا بنا دیں گے. آپ سرکار کو بندہ آیا ہے دیہاتی بندے تو کہنا جی میرے کو ایک ہو جا وظیفہ دسو کہ میں انہوں پڑھا تو میرا کم بن گئے. تو آپ سرکار فرماتے رہے تو پڑھیا کر تو نبی پاک کو بیان کرنے لگے اے سیاسی اے دیہاتی بندہ آپ یہ گلوں کر کے ہاتھوں کا ہاتھ دے اگڑیاں تک گندا جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا تو پڑھیا کر سبحان اللہ. انہیں کتنا شوق آتا نا ایک ہاتھ سے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. کتنے کرنے ہو گئے پھر سنو بڑا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. صحابی عرض کرتا آقا یہ تیرا اپنی طریقہ ہے. سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ کو پاک ہے الحمدللہ اللہ کی تعریف ہے. لا حول دے اندر اللہ کے سامنے بیان کیتیا گیا ہے تو میرے واسطے کی ہے. آپ نے کہا چلو تو اے نال پڑھیا کر. انہیں دنیا ہاتھ کے شروع کر دیتا. آپ نے فرمایا پڑھیا کر اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. کتنا اچھے کلمات نے. اللہ مجھے معاف کر دے مجھے ہدایت عطا کر دے یا اللہ مجھے رزق عطا کر دے یا اللہ مجھے بیماریاں تو شفا عطا کر دے اے میرے اللہ مجھے بلندی عطا کر دے ہدایت عطا کر دے. آپ سرکار کہنے لگے آن والا بندہ آیا تے خالی ہاتھ سی اپنے ہاتھوں بھاگے لے کے جا رہے. یہ تم چلتا پھرتا پڑھنے روزے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. اور رات کو خاص کر جب تم تراویح پڑھتے ہو یہ کوئی تہجد یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے روزے اندر انہوں لوگوں میں تہجد کا موقع عطا کیا ہے جہاں بچارے ہاتھ نہیں اٹھ سکتے انہوں نے اجر مل جاتا ہے. لیکن تراویح تم پڑھ لیا انہوں قیام اللیل بھی کہتے وتر بھی پڑھ لیا کہ اللہ نے توفیق دیتی پچھلے پیر رات پر جا کھل گئی قیام میں رکھ ہے
تم 2-4 نفل پڑھ سکتے ہو وطر حرام کو بغیر یہ مسئلہ دھیان نہ سن لو رات کو پڑھانے پڑھی ہے وطر بھی رات پڑھ لے پھر اللہ نے موقع دیتا ہے 2 رکعت 4 رکعت تم پڑھ سکتے ہو حدیث و صحابت نے تو خاص کر رات آخری پیر میں اپنے معاملات اللہ کے سامنے رکھا کرو روزے کے مہینے اندر تو پھر آخری پیر ہوئے بندہ قرآن پڑھے ہوئے تو کیسی لذت ہے واہ لذت رات قیام اندر سبحان اللہ یہ انہوں نے پتا نا جنہوں میں نصیب ہوتا ہے واہ لذت رات قیام اندر واہ کوٹلے پاک کلام اندر واہ کوٹلے پاک کلام اندر تے واہ نشے میں اس جام اندر ساقی دے دے ایک پیاس بجھانے اللہ دے دیدار دیوانے نو بعد خیر ملک مستانے نو اسی سارے رب نے محتاج رب نے پہنچ چکے ہیں یا ایوہ اللہ انتم الفقراء الی اللہ اسی سارے فقیر اللہ غنی ہے رب کو مگلے کہ روزے سمجھ لے آخری حدیث سنو کتنا بد نصیب ہے وہ بندہ جنہیں روزیاں کے اندر اللہ کو اپنے آپ کو معاف نہیں کروا لینا ایسے بندے واسطے جبریل پر دعا کرتے ہیں سرکار نے آؤں کے لیے تو اسے دعویٰ کرو بندہ کتنا بد نصیب ہوئے گا آپ بس چاہے آپ نے سنا حضور ممبر لے کے آؤ ممبر نے ہٹا گیا سرکار پہلی سیڑھی سے چڑھے آپ نے سنا آمین دوسری سیڑھی سے تیسری سے 3 دفعہ آمین کہی میں ایک آمین کا تذکرہ کروں گا صحابہ نے پوچھا کہ تسی معمول کے بغیر آج آمین کہیے کی خیر سی اے اللہ کے نبی صاحب دسو نا سانو کہ آپ سرکار کہنے لگے کہ میرے کو ہلے ہلے فرشتیاں نے سردار جبریل علیہ السلام آئے سب غور کرنا تو انہوں نے ایک بد دعا کی تھی میں آمین کہہ دیتی ہے مسلم مسجد والے ہو ذرا غور کرنا بد دعا کرنے والے جبریل نے تو وہ صبر کرنے والے آمین کہنے والے اللہ کے پیغمبر نبیوں کے سردار نے کہ دیکھو اس بندے کا کی حال ہوئے گا کہنے لگے کہ آپ نے بس دعا کی تھی وہ بندہ اللہ کی رحمت تو دور ہو جائے انہوں نے رحمت نہ ملے کہ جس بندے نے اپنی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ پایا تو پھر اپنے آپ کو اللہ کو معاف نہیں کروا لیا ایسا بد وقت اللہ کی رحمت کو دور کیتا جائے آپ نے کہ میں آمین کہہ دیتا ہے تو اسے دعویٰ کرو جتنی بدبختی ہے کہ نبی پاک اور جبریل علیہ السلام بددعا کر رہے ہیں اس مہینے میں فضیلت کو سمجھو انہوں غنیمت سمجھو اور ہو سکتا ہے اس زندگی کا آخری رمضان ہو جی یقین نہیں نہ آتا باقی شہر کو چھڈو شہر قصور بھی چھڑ دو تھی اپنی مسلم مسجد کو دیکھو کہ پچھلے روزے کچھ لوگ ہگے سن تو نہیں ہے نا ایک وقت آنا اصل بھی نہیں ہونا لیکن کم از کم قرآن اور روزہ اور ذکر تیرے تو بعد تیرے قبر قیامت دا انشاءاللہ العزیز ساتھی بنے گا اپنی موت میں یاد رکھیا کر رکھ یاد قبر دی وادی لو آبادی ادی بربادی لو اور چھڑ دنیا دے غم ساتھی لو کو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مطلب ہے رب نہیں باقی رہنا تو کسی اور نے باقی رہنا نہیں کل من علیہ فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام ایسا غور پر اہل دل نے بڑی قابل غور بات کہی ہے جناب تے روز اٹھانے میت اٹھن دا بھی روز دینے قبرستانہ دے کولوں تیزی نال گزر جانے لیکن کبھی تم نے سوچیا ایک قبر والے پہلے کل میری بیماری آنی
قبرستان تو گزری تو دعا پڑھ دو نا کہ تھی چلے گئے ہو کہ اسی تھوڑے پیچھے آنا نہیں یقین کرے کر رکھ یاد قبر دیا کندانوں تے کر یاد کفن دیا بندانوں چھڑ جانا ہی زن فرزندانوں کولا الہ الا اللہ اگر غور کر دس ابراہیم خلیل کتھے راتی نا شاعر سن گیلانی صاحب بڑی اچھی شاعری کرتے سن مزاحیہ شاعر بھی سن تے ختم نبوت تے نبی دی شان تے کمال کر دیندے سن گیلانی والا پورا نام میرے ذہن چ گئے اور سلمان گیلانی صاحب اللہ انہاں دی رحمت فرمائے فوت ہوئے راتی ماشاءاللہ کمال میں وہ شعر کہتے سن اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک جتا سی ملکہ تے جانا تو سب نہیں ہے دس ابراہیم خلیل کتھے موسیٰ بن عمران کلیم کتھے تے ساڈے حبیب نبی کریم کتھے قولا الہ الا اللہ تے تیرا پھر وطن ول ہویا مکتو وقت کوئی آیا نہیں جرا چلا جاتا ہے واپس نہیں آتا ہویا مدتا وقت کوئی مر کے ہویا مدتا وقت کوئی آیا نہیں تے پھر وطن ول پایا نہیں تے کچھ پوچھیا تے حال سنایا نہیں قولا الہ الا اللہ جدو بندہ دنیا کو جاندے سارے واپس آ جاندے نے انسان دے اعمال قبر چ نال جاندے نے روزہ جاندے قرآن نال جاندے عبادت جاندی ہے صدقہ خیرات جاندے حدیث پاک میں جاندے جدو عذاب والے فرشتے آندے نا تو قرآن رکاوٹ بن جاتا ہے صدقہ رکاوٹ بن جاتا ہے یہ نمازاں پڑھیاں ہوندے رکاوٹ بن جاتی ہے کیونکہ یہ چیزاں قبر سے نال جان گی آؤ اسی میں اج عزم کریے رمضان کا پہلا عشر ہے یہ دنوں کا ضائع مت کرنا زندگی کے دن بڑے قیمتی نے ایک ایک سا بڑا قیمتی ہے نہ جانے زندگی کے موقع دوبارہ ملے نہ ملے رج کے تے سنت کے مطابق روزہ رکھ لے این سنت کے مطابق روزے کے تقاضے پورے کرنے نے کی فائدہ ایسے روزے کا روزہ رکھ کے ہاتھوں گھٹ توڑی جائے روزہ رکھ کے اکھوں غیر مرد عورتوں میں تھی جائے روزہ رکھ کے کنا گانے سن جاوے روزہ رکھ کے زبان نال جھوٹ بولی جاوے ایسے روزے کا کی فائدہ ہے روزہ رکھ کے ادھر دے اندر کدورت حسد بغل رکھے اللہ جانتا ہے جس بندے دے دل اندر حسد بغل کینے اللہ اس بندے نو روزے دے اندر تے لیلۃ القدر دے اندر بھی معاف نہیں کرتا دعا کرو اللہ سارے دل پاک کر دے صاف کر دے میں کئی دفعہ وظیفہ دسے گل زیادہ لمبی نہ ہو جائے کئی رشتے دار بڑے تنگ کرتے ہیں انہوں بارے بھی دل صاف رکھو دعا کرو اللہ کو ہدایت دے لیکن وہ بھی شرط بچنے واسطے اللہ میں انا نجعلو کا فی نحوری ونعوذ بک من شرور اے وظیفہ پڑھو 11 دفعہ پڑھ لو 11 دفعہ پڑھ لو انشاءاللہ اللہ بھی شرط بچائے گا لیکن انہیں بڑا دل صاف رکھو دعا کرو انہیں واسطے میں لوگ ہدایت دے رزق بھی دے انہیں سمجھ بھی دے کہ یا اللہ نے شرطوں کو مجھے بچا لے کیونکہ دل پاک ہونا چاہیے یہ روزے کا مہینہ آنا ہی اس واسطے انسان کی تطہیر ہو جائے دل پاک زبان پاک اکھاں پاک اکھ حیا پیدا کر لے دل کے اندر اللہ رسول کی محبت پیدا کر لے ہاتھوں پیروں کو گناہ کو روک لے تو ایسا روزہ ہوئے گا اور اس کو آ جائے گی اے فرشتوں ساریا چیزوں میں اگر تھی لکھ دو لیکن روزے کی باری آئی پیچھے ہٹ جاؤ روزہ بندے نے میرے واسطے رکھے ان اجر میں آپ ہی عطا کر اللہ رمضان کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق دے راتی شاہ صاحب جی فوت ہو گئے اس کو علاوہ سارے کچھ دوست بیمار نے مجھے اسپیشل فون کر کے درخواست کی گئی بھی سر واسطے دعا کرو جہاں بیمار نے انہوں واسطے دعا کرنی
خمشیرہ محترمہ کا آپریشن ہوا سی کچھ عرصہ پہلے انہیں بڑی تکلیف ہے ان کا رفوت کی رات کہہ رہی طبیعت کچھ بہتر تو ہو رہی ہے لیکن ہمیں تکلیف ہو بڑی تو خصوصی دعا کرنی اللہ کو دعا کرو اللہ کو مارو شفا عطا کرے جو تنگ دست ہے وہ تنگ دستیاں دور کرے جن خوف ہو گئے اللہ کو محبت فرمائے یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك یا حي یا قیوم برحمتك نستغیث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه اے میرے اللہ تو ہمیں دکھ دور فرماؤ پریشان لوگوں نے پریشانیاں دور فرماؤ تنگ دست لوگوں نے تنگ دستیاں دور فرماؤ اے میرے اللہ دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرماؤ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد اور بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عطا فرما حوصلہ محترمانو مکمل تندرستی عطا فرما اے میرے اللہ جب تک کہ سب زندہ رکھے ہیں سارے جسم کے ایک عمر کی حفاظت فرمانا صحت و تندرستی عطا فرمانا جب موت آئے کلمہ رسیم کرنا خاتمہ میں خیر کرنا اے میرے اللہ دنیا بھر میں مسلمانی مدد فرما کشمیر اندر فلسطین اندر جتنے مسلمان مظلوم نے مقہور نے مجبور نے اللہ کو مدد فرما یا اللہ جتنے بھی ظالم نے چاہے وہ ظالم امریکہ کی شکل اندر ہے یا برطانیہ کی شکل اندر ہے یا اسرائیل کی شکل اندر ہے جتنے بھی بڑے بڑے آپ کو سمجھنے والے سپر پاور سمجھنے والے جتنے بھی ظالم نے اللہ سب انہیں استعمال کر دے ظالموں کو تباہ و برباد کر دے اے میرے اللہ اسلام لو اسلام والے فتح و نصرت عطا فرما یا اللہ میرے مسلمان مردہ کو فوق و ارسل معاف فرما الذي خاص کر سنے والدین تیرے ہم فرما رب رحمہما کما بیان سبیلا سارے ربن میرے والدین فوق ہو گئے اللہ سب فوق ہونے والے والدین و جنت اعلیٰ مقام عطا کر دے جن میرے والدین زندہ ہے انہیں بچے مسلم مدد کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ عظمت والا مہینے اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما النبی سبھی نماز قبول کر لے صدقات و خیرات قبول کر لے راحت قیام قبول کر لے اللہ مزید توفیق عطا فرما لیلۃ القدر آئی آخر عشرے کے اندر تو تیرے نبی قاسم نے فرمائے ہر چیز تو محروم ہو گیا لیلۃ القدر تو محروم ہو گیا اللہ جی ہون کوئی نیت کرن دی تیرے قدر پاک سب توفیق دے دے سے تو عافیت عطا فرما خلوص عطا فرما اللہ جی رزق حلال عطا کرنا حرام کے بچا کے رکھنا دنیا آخرت میں کامیاب میں نصیب فرما اے میرے اللہ سارے بچے نے کر دے اکھاں دی ٹھنڈک بڑھا دے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جڑے دوست رہ گئے نے ادھر توجہ کرنا ہو کروں گا پھر دوبارہ کرنا چاہوں تو پھر کر لینا اللہ سب کا کام قبول فرمائے سب روز رہے خیر عطا ماشاء اللہ کیسے سرور صاحب کی آ رہے صاحب تھی 1000 دیتا ہے آیا بیٹا 1000 پورا کرو میرے ساتھ 1000 ایسے یاد ہے
ہاں پورا اللہ تعالیٰ بتا دے تو بولے بہت عزت شکرن شکرن جزاک اللہ خیر اللہ دنیا آخرت میں تک خیر صاحب کا کیا ہے تو یہ نہ ہو اللہ تعالیٰ تعالیٰ مکمل تندرستی عطا فرمائے لا باس طہور انشاءاللہ ہاں ہاں عزیز آسم کرے وار اللہ خیر کرے بندہ تو بہت مشہور ہے چلو اللہ خیر کرے ٹھیک ہے انشاءاللہ